کیجیے۔ اسی خمسہ مجالس کی دوسری نشست ہے اور بعد میں آنے والے ثواب میں شامل ہوں گے۔ جتنے لمحے گفتگو کر رہا ہوں آپ ہی سے گفتگو ہے، عنوان بھی آپ ہی کے لیے ہے۔ کل بیان کیا گیا ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کیمرے کے ذریعے جو لوگ سن رہے ہیں کہ الرحمن نے قرآن کا علم، جن سے قرآن کا علم پہلے دیا اور الانسان کو خلق بعد میں کیا، اور پھر الانسان کو علم بیان عطا کیا۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ الرحمن نے القرآن کا علم دیا، الف لام جنس کا ہے، کل بیان کیا تھا، اور اس کے بعد الانسان کو خلق کیا، پھر البیان عطا کیا۔ اور حدیث رسالت بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کی کہ رسول نے فرمایا سورہ الرحمن عروس القرآن ہے۔ عروس عربی میں دلہن کو کہتے ہیں۔ وہ حدیث کل بھی ابتدا میں پڑھی، آج بھی فضائل سورہ الرحمن میں ہی حدیث رسالت ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے زیادہ جواب دینے میں جن احسن ہے۔ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اسی لیے کہ جب بھی میں سورہ الرحمن کی تلاوت کرتا ہوں اور جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات فوراً کہتے ہیں اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ جو کل کی تقریر جن کے ذہن میں ہے وہ تو میرے ساتھ سفر کریں۔ اور اسی طرح امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی سورہ رحمان کی تلاوت کرو اور جب یہ آیت پڑھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو فوراً کہا کرو اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ اور تقریر یہاں تک پہنچی تھی کل کہ وہ جو تخلیق سے پہلے جن سے قرآن کا عالم ہے وہ میرا اور آپ کا مولا علی ہے۔ یہی تقریر پہنچی تھی کہ مولا علی مخلوق سے پہلے، خلقت سے پہلے، جو آج سے جڑیں گے وہ ریکارڈ ہے اور موجود ہے، کل کی تقریر سن لیں گے جا کر اگر دلچسپی ہوگی۔ مخلوق سے پہلے جو جن سے قرآن کا عالم ہے وہ میرا مولا علی ہے۔ اور کل کی تقریر میں یہ بھی ثابت کیا کہ علی مخلوق سے پہلے ہے، اس لیے اللہ نے علامہ پہلے کہا، خلق بعد میں کہا۔ روایت نہیں ہے، قرآن ہے، علم القرآن۔ اور علی جن سے قرآن کے عالم ہے، صرف قرآن کی عبارت کے نہیں بلکہ اصل جو حقیقت ہے قرآن کی، جو اسرار ہے قرآن کے، جو رموز ہے قرآن کے، ظاہر باطن، یعنی ان تمام چیزوں کے مکمل عالم ہے میرے مولا علی۔ اس لیے رسول نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ٹی وی چینلز ہوں، آن لائن ٹرانسمیشن ہو، ڈیجیٹل چینلز ہوں یا سوشل میڈیا کے چینلز ہوں، ماہ رمضان میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کے فضائل بیان ہو، قرآن پہ گفتگو کی جائے۔ اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں یہی ملے گا، نزول قرآن، یعنی شہر رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ کہیں بھی قرآن کے لیے ولادت کا لفظ آپ نہیں پڑھیں گے، میں آپ سے ہی مخاطب ہوں، نزول قرآن۔ تو جب صامت قرآن نازل ہوتا ہے تو ناطق قرآن کے لیے نزول کہے تو برا کیوں مان جاتے ہیں؟ اور آج یہی فلسفہ بیان کریں گے، جتنے آپ جمع ہو گئے، مولا آپ کا چل کر آنا قبول فرمائے اور یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔
القرآن مع علی و علی مع القرآن، رسول نے فرما دیا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن، دونوں ساتھ ساتھ ہے، جدا نہیں ہے۔ اور کل بھی حدیث بیان کی، قرآن بھی دیکھتا ہے کہ دل میں ناطق قرآن کی ولا اور محبت ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن کے نزول پر بحث نہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، سب کا ایمان ہے، کوئی اس پہ بحث نہیں کرتا، کوئی نہیں الجھتا، کوئی نہیں لڑتا، کوئی سوال نہیں کرتا۔ لیکن جو ہی ناطق قرآن کے لیے ہم کہیں تو فوراً سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نزول کی قسموں کو سمجھا نہیں گیا چنا صاحب، نزول کی قسمیں ہیں، بندے جتنے بھی ہوں مجلس کو ذکر کے تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ نزول کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نزول تخلی اور ایک ہے نزول تجلی۔ نزول تخلی کیا ہے؟ یعنی تخلیہ سے ہے، ایک مکان سے دوسرے مکان میں نازل ہونا، اور پہلا مکان اس سے خالی ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ مثال کے طور پر میں زمین پہ کھڑا ہوں، چھت پہ ایک پرندہ بیٹھا ہے، میں نے زمین پہ دانا پھینکا، پرندہ چھت سے زمین پہ نازل ہوا دانا اٹھانے کے لیے، اب چھت پرندے سے خالی ہو گئی، یہ ہے نزول تخلی۔ پہلے چھت پہ تھا، جب دانا دیکھا تو زمین پہ اتر آیا، اب چھت خالی ہو گئی پرندے سے، یہ ہے نزول تخلی۔ بارش ہوتی ہے، یہ بھی نزول تخلی ہے، یعنی شہاب مشیت سے قطرہ عرش پہ آتا ہے، عرش سے فلک الافلاق پہ آتا ہے، فلک الافلاق سے ملک المطر کی ہتھیلی میں آتا ہے، ملک المطر کی ہتھیلی سے آسمان دنیا کے بادلوں میں آتا ہے، آسمان دنیا کے بادلوں سے زمین پہ گرتا ہے۔ لیکن جب قطرہ سفر شروع کرتا ہے، جب عرش سے چلتا ہے، فلک الافلاق میں آتا ہے تو وہ خالی ہو جاتا ہے قطرے سے، جب فلک الافلاق سے ملک المطر کی ہتھیلی پہ آتا ہے تو وہ خالی ہو جاتا ہے قطرے سے، جب ملک المطر کی ہتھیلی سے آسمان دنیا کے بادلوں میں آتا ہے تو ملک المطر کی ہتھیلی خالی ہو جاتی ہے قطرے سے، اور جب بادل سے زمین پہ گرتا ہے بادل خالی ہو جاتا ہے قطرے سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے نزول تخلی، یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان میں نازل ہونا اور پہلا مکان اس سے خالی ہو جانا۔ نزول تجلی ایسا نہیں ہے، توجہ اگر آپ کی ہے۔ نزول تجلی کیا ہے؟ جتنے آپ بیٹھے یقیناً اچھی طرح سمجھ جائیں گے اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ رہی۔ نزول تجلی یہ ہے، میں نے گھر میں کتاب کھولی فضائل علی کی، رسول کی حدیث لکھی ہوئی تھی، میں نے پڑھی، رسول فرما رہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، حب علی ایمان، علی کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اب یہ حدیث کتاب سے میری آنکھوں پہ نازل ہوئی، میں نزول تجلی بتا رہا ہوں آپ کو، میری آنکھوں سے یہ حدیث میرے دل پہ نازل ہوئی، دل سے صلوات پڑھے باواز بلند، میرے قلب سے میرے سینے میں نازل ہو گئی۔ اب میں نے کتاب بند کی، میں گھر سے چلا، توجہ ہے، میں پہنچ گیا چنا صاحب کے گاؤں میں، ٹھیک ہے، رانی پور میں پہنچ گیا، وہاں پر میں نے یہ حدیث مومنین کو سنا دی، امام بارگاہ علی ولی اللہ وہاں بنایا ہے انہوں نے بڑا خوبصورت، میں نے وہاں پر یہ حدیث سنا دی سب کو، توجہ ہے آپ کی میری جانب رہے، آنے والے آ کر بیٹھے رہیں گے۔ اب حدیث کتاب میں بھی موجود ہے، میرے سینے میں بھی ہے، اور جب میں نے منبر سے بیان کی مومنین کے دلوں پہ بھی نازل ہو گئی۔ تو نزول تجلی کیا ہے؟ یعنی نازل بھی ہوتا رہے اور کوئی مکان اس سے خالی بھی نہ ہو، رحمت رہے آپ ہے۔ یعنی جب میں نے کتاب سے پڑھی تو کتاب خالی نہیں ہوئی، حدیث سے کتاب میں بھی ہے، میرے سینے میں بھی ہے، جب میں نے آپ کو سنا دیا تو میرے سینے سے غائب نہیں ہو گئی، میرے سینے میں بھی ہے، آپ کی عقلوں پہ بھی نازل ہو گئی، یہ ہے نزول تجلی۔ عاشق بھائی پھر آپ 15 منٹ لیٹ ہو، تقریر تمیدی مراحل سے آگے بڑھ چکی ہے، تو قرآن نزول تجلی ہے، تخلی نہیں۔ کیا ہے؟ تجلی، یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان میں نازل بھی ہو اور کوئی مکان خالی بھی نہ ہو۔ اچھا، قرآن آیا کہاں سے ہے؟ سورہ ہود کی پہلی آیت، الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔
یہ محکم آیتیں تھیں جنہیں تقسیم دی گئی، اور یہ صاحب خبر اور صاحب حکمت اللہ کے لدن سے اترا ہے۔ قرآن کہاں سے اترا ہے علی والوں؟ لدن الہی سے، لدن سے اترا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والے ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے قرب سے اترا، اللہ کے قریب سے آیا۔ قرب بھی عربی کا لفظ ہے، قریب بھی عربی کا لفظ ہے، توجہ ہے آپ کی۔ قرب بھی عربی کا لفظ، قریب بھی عربی کا لفظ، لدن بھی عربی کا لفظ، دنف بھی عربی کا لفظ، اندیت بھی عربی کا لفظ، اور سب کا ترجمہ ہی قریب ہوتا ہے۔ یہ قرب کی منزلیں ہیں، توجہ ہے۔ میں خود پہ ہی مثال رکھ کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں قریب سے ہی مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا قرب مصطفیٰ کو حاصل ہے جو بالکل میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ میرے قریب ہیں، یہ میرے قرب میں بیٹھا ہے، یہ قریب ہو گئے، یہ قرب ہو گیا، توجہ ہے آپ کی۔ اس کے بعد ایک منزل آتی ہے دنف، یہی سورہ رحمان میں اللہ کہہ رہا ہے وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، جنتی جنتوں میں بڑے آرام سے تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور اس مقام پہ ہوں گے کہ ہاتھ بڑھائیں گے تو جنتی پھل ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ مسئلہ میں نے سمجھا دیا، آپ سمجھے نہیں؟ دنف وہ قرب کا مقام ہے جہاں تک ہاتھ پہنچے۔ اب میرا ہاتھ اس مائک تک پہنچ رہا ہے، یہ ہو گیا قریب، یہ ہو گیا قرب، یہ ہے دنف۔ میں خود پہ مثال رکھ کے سمجھا رہا ہوں، یعنی جہاں تک ہاتھ پہنچے وہ ہے مقام دنف، یعنی اتنا قریب جہاں تک ہاتھ پہنچے۔ توجہ ہے، اللہ سورہ نجم میں معراج بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے ثم دنا فتدلی، میرا حبیب مقام دنف پہ تھا، دانی تھا، یعنی اتنا قریب تھا اگر میں چاہتا تو ہاتھ ملا سکتا تھا۔ اسی سے جو اگلی آیت ہے، اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو، ورنہ میں اپنے فلسفے پہ رہتا ہوں، میں واپس آ رہا ہوں اپنے فلسفے پہ، لیکن یہاں لگا رہے ثم دنا فتدلی، مقام دنف پہ تھا میرا حبیب، دنا فتدلی۔ اگلی آیت میں کہہ رہا ہے فکان قاب قوسین او ادنا۔ اب یہاں پہ مولوی صاحبان ترجمہ کرتے ہیں کہ 2 کمانوں کا فاصلہ، اتنا قریب آ گیا، کیا تھا؟ 2 کمانوں کا فاصلہ، یا اس سے بھی قریب۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ، ضروری نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ لائٹیں لگی ہوئی ہوں تبھی علم بیان ہو رہا ہوگا۔ میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، فکانا قاب قوسین او ادنا، کیا ترجمہ کر دیا؟ 2 کمانوں کا فاصلہ۔ حالانکہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آج کل تو ویسے بھی آسان دور ہے، یہاں سے چلیے، بچے سے، نوجوان سے، کسی بزرگ سے، کسی بوڑھے سے پوچھ لیجئے یہاں سے نوری آباد کا کتنا فاصلہ ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ، تو یقیناً جو بھی ہوگا وہ آپ کو اسی پیمانے کے مطابق راستہ بتائے گا، یا کلومیٹر میں بتائے گا، یا میل میں بتائے گا، یا میٹرز میں بتائے گا۔ ایک بھی بندہ آپ کو ایسا نہ، بچہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا یہاں سے نوری آباد کا فاصلہ 150 کمانوں کا ہے، یا 1200 کمانوں کا ہے، 2000 کمانوں کا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بچہ بھی آپ کو کمانوں سے فاصلہ ناپ کے نہیں بتائے گا۔ تو وہ جو خلاق عقل ہے، بھئی یہ کوئی پیمانہ ہے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ، منظر آپ کو دکھانا ہے اگر آپ کے دلوں کے دروازے کھلے ہیں۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تو او ادنا کے مقام پر ایک منظر دکھا رہا ہے، ایک منظر بیان کر رہا ہے کہ وہ منظر کیا ہے سورہ نجم کے اندر، کہ کیا منظر تھا، کیونکہ رسول یہاں علی کو گلے لگا کر اور علی سے یہ فرما کر چلے، کیا یا علی اللہ نے مجھے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں، آپ میرے بستر پہ سو جائیے۔ اور جو آپ کی رہے گی تو آپ کو لطف آئے گا، یا علی اللہ کی ملاقات پہ جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے بلایا ہے، آپ یہاں میرے بستر پہ سو جائیے، آرام کیجئے، میں جا رہا ہوں۔ گلے ملے دونوں بھائی،
مولا علی نے سوار کروایا، رسول نے سلام کیا، علی نے جواب دیا، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھا۔ علی بستر رسول پر چلے گئے، توجہ رکھیے گا، رسول نے براق کی باگ اٹھا لی۔ معیار سماعت تھوڑا سا بلند کیجئے گا۔ اچھا، اب جیسے میں نے کتابوں میں پڑھا، اللہ تو ہر شاید جانتا ہے، لیکن چونکہ بیان بھی ایک چیز ہے نا، اللہ نے جبریل سے پوچھا میرا محبوب کہاں؟ کہا زمینوں سے سفر شروع ہو چکا، آسمانوں کی طرف ہے۔ میرا ولی کہاں ہے؟ کہا تیرے محبوب کے بستر پہ ہے۔ توجہ رکھے گا، ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرا ولی کہاں ہے؟ محبوب کے بستر پہ۔ تو اس وقت آواز قدرت ہے، یا علی میں نے آپ کو وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، ید اللہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ میں تو بے بدن ہوں، اور جہاں بے بدن کا بدن بن کے نمائندگی کرنے کی ضرورت پیش آئے وہاں آپ کو ہونا چاہیے۔ میرا مہمان آ رہا ہے، میزبانی کے لیے چلے آئیے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ بشر کی عقل کو چکر آ جاتا ہے، اور وہ الجھ اس لیے جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میزبانی کے لیے اللہ نے علی کو بلایا، وہ تو بے بدن ہے اور اس کا ظاہر مولا علی ہے، لیکن رسول پہلے چلے گئے اور رسول گئے بھی براق پہ۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ بھائی، جو پہلے چلا ہو اور گیا بھی براق پہ ہو، علی چلے بھی بعد میں۔ تھوڑا سا ذہنی طور پہ میرے قریب آئیے گا، ہے رسول پہلے گئے اور گئے بھی براق پہ، علی بعد میں چلے اور براق بھی نہیں ہے، تو جو پہلے چلا ہے اس سے پہلے وہ کیسے پہنچ گیا جو بعد میں چلا ہے؟ یہاں علی والوں عقل کو چکر آتا ہے، لیکن چکر کیوں نہ آئے؟ کیونکہ علی کے فرمان تو سنتے ہیں، غور نہیں کرتے، کیونکہ مولا علی نے منبر کی بلندی سے بار 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 اشارہ فرمایا، سلونی ان طرق السماوات، سوال کر لو مجھ سے کہ میں زمین کی نسبت آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ اس کے تو آپ حافظ ہے کہ نہیں ہے؟ مولا علی تو بار بار دانیال کا آدمی فرما رہے تھے کہ پوچھ لو، سوال کرو، میں آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ علی تو اشارہ کر رہے تھے میں آسان راستے بھی جانتا ہوں، میں جلدی پہنچنے کے راستے بھی جانتا ہوں، جو راستے جانتا ہوں پہنچ گئے۔ اچھا، یہ تو آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں نے جملے پہنچا دیے۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کمان کا ذکر ہے نا۔ اب مولا علی پہنچ گئے، صلوات پڑھیں۔ اچھا، مولا پہنچ گئے، وہاں اللہ کے محبوب کی آمد ہے۔ اللہ نے کہا یا علی، آنے والا میرا محبوب ہے، میری محبت کا مرکز ہے، جس کی محبت میں نے کائنات کو سجایا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، آنے والا محبوب ہے میرا، جس کی محبت میں نے کائنات کو سجایا ہے، بے دل کی دھڑکن ہے، میرا حبیب ہے۔ اب میں کیسے بیان کروں؟ وہ خوشی اتنا ہے کہ یا علی میزبانی کے لیے نمائندگی تو آپ کر رہے ہیں، لیکن آنے والا میرا محبوب ہے۔ تھوڑا سا اور میرے قریب آئے ذہنی طور پر، پھر میں حل کروں گا یہ مسئلہ کہ یا علی، آنے والا میرا اتنا محبوب ہے کہ حق تو یہی بنتا ہے کہ میں آپ سے کہوں اس کی تعظیم میں سجدہ کیجئے۔ میں نے آپ کی سماعتوں میں بھروسہ کیا خدا کی قسم، ورنہ قدردانوں میں جا کے پڑھوں گا نا، آپ دیکھیے گا کیا کرتے ہیں۔ یا علی، آنے والے کے حق تو یہ بنتا ہے کہ سجدہ کیجئے، لیکن یا علی جسے آپ سجدہ کر دیں پھر خدا تو وہی ہو گیا، اور سجدہ ہے صرف میرے لیے ہے، لیکن آنے والا میرا محبوب ہے، سجدہ نہ صحیح تعظیم کیجئے۔ علی تعظیم محمد میں رکوع کی صورت میں جھکے، حالت رکوع میں مولا علی جھکے۔ اب بات کو سمجھیے گا،
بات زمین کی ہے نہیں معراج کی ہے، بات یہاں کی نہیں وہاں کی ہے، اس لیے معیار سماعت کو بھی ذرا بلند کیجئے گا تو عقیدے کی معراج ہوگی۔ یا علی تعظیم کیجئے، مولا علی تعظیم محمد میں رکوع کی حالت میں چلے گئے، وہاں اللہ کے محبوب بھی پہنچ گئے، جو ہی نبی پہنچے دیکھا کہ حجاب الہی کے قریب آ گیا ہوں، تعظیم الہی میں رسول بھی رکوع کی حالت میں جھکے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے، کچھ بیان کروں گا، کچھ ترجمہ ایسے ہوگا، ادھر ہے علی رکوع کی حالت میں، ادھر ہے نبی رکوع کی حالت میں، درمیان میں کعب ہے، یہ کمان کی صورت بنی۔ اللہ کہہ رہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ترجمہ میں نے کر دیا، دو کمانیں، یعنی کمان کی صورت ہے نا، دو کمان، ایک کمان علی بنے، ایک کمان نبی بنے، درمیان میں کعب ہے، تو اللہ یہ دو بھائیوں کا منظر بتا رہا ہے۔ وَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، او ادنا کے مقام کی منظر کو بتا رہا ہے۔ تو میرا حبیب کہاں تھا؟ مقام دنف پہ۔ بات بھولی تو نہیں؟ ذہن پہ بوجھ تو نہیں آ گیا؟ اچھا بس میں جلدی سمیٹ دوں گا، زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ مقام دنف کیا ہے؟ جہاں تک ہاتھ پہنچے، پھر جلدی سے یاد دلاؤں، یہ ہے قریب، یہ ہے قرب، یہ ہے مقام دنف، یہاں تک میرا ہاتھ پہنچ رہا ہے یا یہاں تک میرا ہاتھ پہنچ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد آتا ہے قرب کی منزل کو کہتے ہیں لدن، اور قرآن اترا ہے اللہ کے لدن سے، جو آیت میں نے پڑھی۔ لدن کیا ہے؟ اب اس سے زیادہ میرے قریب کیا ہوگا؟ یہ جو میرے بدن پہ لباس ہے، اسے میرے بدن سے لدن حاصل ہے، کیونکہ یہ بلا فصل ہے، لباس اور میرے بدن میں فاصلہ نہیں۔ قرآن اترا ہے اللہ کے لدن سے، یہ آیت موجود ہے، صاحب حکمت اور صاحب خبر اللہ کے لدن سے اترا ہے۔ لیکن ایک قرب کی منزل اس سے بھی اور آگے ہے، بھئی اس کپڑے سے زیادہ قریب میرے اور کیا ہوگا؟ تو میرے وہ لفظ جو میں ادا کر رہا ہوں، یہ میرے اندر سے باہر آ رہے ہیں، کہ میں نے ابھی کون سی آیت پڑھنی ہے، کون سی حدیث پڑھنی ہے، کون سا واقعہ سنانا ہے، یہ میرے اندر ہے۔ اسے نہ قریب والا جانتا ہے، نہ قرب والا جانتا ہے، نہ دنوف والا جانتا ہے، نہ لدن والا جانتا ہے۔ بھئی عربی کے اندر وقار صاحب ہوتا ہے نا ایک اندی، میں اپنے پاس سے یہ فیصلہ دے رہا ہوں، ہوتا ہے نا اس طرح، تو عربی میں کہا جاتا ہے اندی، یعنی اپنے پاس سے جو فیصلہ دیتا ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ جو نہیں فرما رہے آپ، جب تک ظاہر نہیں کرتا اس کے اندر ہوتا ہے۔ اب میرے لفظ میرے اندر رہتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے دور میں بڑی بڑی سائنس نے ترقی کی ہے، لیبارٹریز ہیں، کہیں بھی لے جائے، مجھے مشینوں کے نیچے لٹا دیجئے، وہ میری پوری باڈی کے اندر باہر جھانک لیں گے، ہر آرگن کے بارے میں بتا دیں گے، لیکن میرے لفظ وہ مشین بھی نہیں ڈھونڈ سکتی ہے۔ جو نہیں فرما رہے آپ، وہ حدیث القرآن مالی والی مال قرآن کہاں چھپی ہے اندر؟ وہ میری اندیت میں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا مالک بھی میں اللہ، جو زمینوں میں ہے اس کا مالک بھی میں اللہ، اور جو میری اندیت میں رہتے ہیں ان کا مالک بھی میں ہوں۔ زمین والوں کا مالک بھی میں، آسمان والوں کا مالک بھی میں، اور جو میری اندیت میں رہتے ہیں ان کا مالک بھی۔ آئیے شاہ جی آ جائیے، ایک سلوات پڑھیں بآواز بلند۔ توجہ ہے؟ اچھا کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ آسمان والوں کا مالک بھی میں، زمین والوں کا مالک بھی میں، اور جو میری اندیت میں رہتے ہیں ان کا مالک بھی میں۔ مفضل ایک ہی وقت میں سامت قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور ناطق قرآن کی زیارت کر رہا ہے۔ آپ نے بڑی بے پرواہی سے سنا جملہ، بہرحال یعنی امام صادق کے سامنے بیٹھا ہوا ہے،
ناطق قرآن کی زیارت کر رہا ہے، صامت کی کیا کر رہا ہے؟ تلاوت. یہی آیت پڑھتے ہوئے گزرا جب مفضل، امام نے وہی روک دیا. مفضل جو ہے رکو. یہاں اللہ نے 3 قسم کی مخلوق کا ذکر کیا، آسمان والے، زمین والے، اور وہ جو اس کی اندیت میں رہتے ہیں. اندیت میں نے ابھی آپ کو سمجھا دی. میرے مولا نے فرمایا مفضل یہ بتاؤ، آسمان والے تو ہو گئے فرشتے، ملائکہ، مقرب، یہ سارے ہو گئے آسمان والے. زمین والے ہو گئے جن، بشر، ہر محرکات، جانور، ذی روح، یہ ہو گئے زمین والے. یہ بتاؤ وہ کون ہیں جو اس کی اندیت میں رہتے ہیں؟ من الذی عندہ، اس کی اندیت میں رہنے والے کون ہیں؟ مفضل نے کہا مولا اگر میں جانتا ہوتا تو جعفر الصادق نہ ہوتا. یہ تو آپ ہی بیان کر سکتے ہیں کہ اس کی اندیت میں رہنے والے کون ہیں. تو میرے مولا نے اپنے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا نحن الذین عندہ، فرمایا اس کی اندیت میں رہنے والے ہمارے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا وہ ہم 14 ہیں جو اس کی اندیت میں رہتے ہیں. اب مجھے خبر نہیں ہے اب تھکے ہوئے ہیں یا چہرے تھوڑے سے بشاش کیجئے. نہ رکیے، نہیں عاشق بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن لدن سے آیا اور علی اس کی اندیت میں رہتا ہے. قرآن لدن سے اترا، علی اندیت سے. اور قرآن ایسے بھی نہیں آیا. نزول کی 2 قسمیں ہم بیان کر چکے جو بعد میں، ایک نزول تخلی، ایک نزول تجلی. قرآن ہے نزول تجلی. ایسا نہیں کہ لدن سے فوراً تھک کر کے اترا اور مولوی کے گھر میں آ گیا. جو نہیں فرمائی بھائی یہ نزول تجلی ہے. کیسے؟ لدن سے اترا، عالم مشیت میں نازل ہوا، عالم مشیت سے عالم ارادہ میں نازل ہوا، عالم ارادہ سے کلام اعلیٰ کی نوک میں نازل ہوا، کلام اعلیٰ کی نوک سے لوح محفوظ کے سینے میں نازل ہوا، لوح محفوظ کے سینے سے پیشانی اسرافیل پہ نازل ہوا، پیشانی اسرافیل سے چشم جبرائیل پہ نازل ہوا، چشم جبرائیل سے قلب جبرائیل پہ نازل ہوا، قلب جبرائیل سے قلب محمد پہ نازل ہوا، قلب محمد سے زبان رسالت پہ نازل ہوا، زبان رسالت سے لوگوں کی عقلوں پہ نازل ہوا، لوگوں کی عقلوں سے لوگوں کی زبانوں پہ آیا، لوگوں کی زبانوں سے دنیاوی کلموں کی نوک پہ آیا، دنیاوی کلموں کی نوک سے دنیاوی کاغذوں میں آیا. اور اس طرح آج ہر گھر میں قرآن موجود ہے. لیکن ایسا نہیں کہ یہاں قرآن ہے در حسین میں تو لوح محفوظ میں نہیں، یہاں بھی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے، چشم جبرائیل میں بھی ہے، پیشانی اسرافیل میں بھی ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے، کلم اعلیٰ کی نوک میں بھی ہے، عالم مشیت میں بھی ہے، عالم ارادہ میں بھی ہے، کیونکہ یہ نزول تجلی ہے. بس اتنی سی بات تھی جو ان کو سمجھ نہیں آئی اور وہ برا مان گئے. وہ سمجھے کہ علی نزول تخلی ہے. نہ بابا، اگر صامت قرآن نزول تجلی ہے تو ناطق قرآن بھی نزول تجلی ہے. اور اس لیے رسول نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. تو علی ہے اندیت پروردگار میں، لدن میں قرآن علی کے ساتھ ہو گیا. اب علی آگے آگے، قرآن پیچھے پیچھے، آگے کا خدا کے لیے ہے. جہاں جہاں قرآن گیا میرا مولا علی ساتھ ساتھ. قرآن عالم مشیت میں آیا، مولا علی ساتھ. عالم ارادہ میں آیا، مولا علی ساتھ. فلق الافلاق میں آیا، مولا علی ساتھ. فضائے مکہ میں آیا، علی آگے آگے، قرآن پیچھے پیچھے. علی کعبے میں اترے، ابھی قرآن کے نزول میں ظاہری 10 سال باقی تھے. علی نے آ کے بتایا اکیلا نہیں آیا، قرآن ساتھ آیا ہے. رحل نبوت پہ مولا نے قرآن پڑھ کے بتایا کہ میں اکیلا نہیں آیا، قرآن میرے ساتھ آیا ہے. اور اس لیے آپ کو یاد ہے جب میرے مولا نے مالک اشتر کو بھیجا جاؤ حملہ کرو، پوری جنگ آپ کو نہیں سنانا، سنا چکے کئی دفعہ. انہوں نے نیزوں پہ قرآن اٹھا لیے، ایسا ہی ہے نا. وہ واپس آ گئے، حملہ کیوں نہیں کیا؟ یا علی انہوں نے قرآن اٹھا لی. مولا علی تیزی سے اپنے رہوار پر آئے اور اپنی تلوار کو بے نیام کیا، میدان کی طرف بڑھے. پوچھا مالک اشتر نے مولا کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا حملہ کرنے. کہا مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا، قبر کیا کیوں نہیں؟ مولا انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے تھے.
تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا کیا اپنے نبی کی حدیث بھول گئے؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، وہ قرآن نہیں، اور قیامت تک قرآن ہر قاری کے جو بھی قرآن پڑھے گا اس کے منہ سے حلق میں رکھ کے اس کے دل میں جھانکے گا، اگر علی نظر آئے تو اتر جائے گا ورنہ گلے میں پھنس جائے گا۔ دیکھو علی مومن کے دل میں ہے، مومن کا بہت بڑا مقام ہے، اور علی ہر دل میں آتا بھی نہیں۔ جو دنیا میں آنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کرے وہ ہر ایرے غیرے کے دل میں آتا بھی نہیں، ہاں ویسے ہی الجھتے رہتے ہیں۔ مولا ہمیشہ آنے کے لیے پاکیزہ جگہ، پھر بشر تو بشر، مومن تو مومن، درندے کے دل میں اگر علی کی ولا ہو تو وہ بھی کہتا ہے میں صاحب شرف ہوں۔ مرضی ہے بھائی، صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔ جناب عمار روایت کرتے ہیں کہ مدینے کے ایک بازار میں، اب سنیے بس دل کے کانوں سے سنیے، میں بھی دل سے پڑھ رہا ہوں ورنہ تقریر ہو چکی تھی، میں یہی سمیٹ دیتے اور کل سے گفتگو آگے بڑھاتے۔ مدینے کے ایک بازار میں مولا علی حسن حسین سمیت کھڑے تھے، مولا حسن بھی کھڑے، مولا حسین بھی، جہاں تک آواز جا رہی ہے داد آپ نے بہت دے دی، توجہ آپ کی میرے ساتھ رہے۔ اچانک ایک ابلک دو رنگا بھیڑیا، تو میں نے ابھی جملہ کہا دو رنگا بھیڑیا، ارے آواز صحیح، دو رنگا بھیڑیا دوڑتا ہوا بازار میں داخل ہوا۔ اب درندہ بازار میں داخل ہو گیا، لوگ گھبرا کے ہٹنے لگے۔ جناب ہماری روایت کرتے ہیں کہ بھیڑیے نے وہاں آ کے رکا جہاں مولا علی حسنین شریفین سمیت کھڑے ہوئے تھے، اور رکا نہیں، کرتا کیا ہے، خدے ہے علل ارض و یوم الی امیر المومنین، اپنے رخسار خاک پہ لوٹ رہا ہے اور اپنے ہاتھ سے علی کی طرف اشارے کر رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے یہ بھیڑیے کو کیا ہو گیا، خاک پہ لوٹ رہا ہے اور مولا کی طرف اشارے کر رہا ہے۔ سب کچھ جاننے والے میرے مولا علی، لوگوں کی حیرت کو دیکھتے ہوئے میرے مولا علی نے آسمان کی طرف دیکھ کے دعا فرمائی، اللہم اطلق لسان الذیب فیکلمونی، میرے اللہ اس بھیڑیے کو انسانی زبان عطا کر، اس بھیڑیے کو کیا کر، انسانی زبان عطا کر، تاکہ یہ میرے ساتھ کلام کرے، یکلمونی، تاکہ مجھے بتائے کہنا کیا چاہتا ہے۔ حالانکہ پوری رات گزر جائے گی، امام ہر زبان کو جانتے ہیں، لیکن آج کچھ سنانا بھی مقصود ہے، کچھ دکھانا بھی مقصود ہے، اور کل وہ اونچنی والا اگر موضوع آپ کو یاد ہوگا رسول کا، وہ بھی تازہ رکھیے گا ذہن میں اور لطف آئے گا۔ جو ہی میرے مولا دعا کریں، فوراً بھیڑیے نے فصیح انسانی زبان میں سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنین کے امیر میرا سلام ہو۔ مولا نے پوچھا اینا اقبلتا، کہاں سے آ رہا ہے؟ کہتے ہیں مولا فاجروں اور کافروں کی زمین سے، شہر سے آ رہا ہوں۔ اینا ترید، کہاں کا ارادہ ہے؟ حوالہ محفوظ ہے میرے پاس، گھبرائیے گا نہیں، میرا ساتھ سفر کیجئے گا۔ کہتے ہیں مولا الی الانبیاء البررہ، انبیاء کی دھرتی پہ آیا ہوں، انبیاء کی زمین پہ آیا ہوں۔ فی ماذا، کیوں آئے ہو؟ مولا نے سوال کیا۔ کہتے ہیں فی بیعتک مرتن اخرى، یا علی دوسری دفعہ آپ کی بیعت کرنے کے لیے آیا۔ کیا فرما رہے ہیں آپ یا نہیں؟ دوسری دفعہ آپ کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے تو واہ واہ کی، نعرہ لگایا، ہاتھ بلند کیے، بنتا بھی تھا۔ ابھی وہاں ذرا تصور کیجئے، بازار میں ہجوم جمع ہو گیا، بھیڑیا انسانی زبان میں باتیں کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، لوگ ہکا بکا حیران، علی کی بیعت کرنے کے لیے آئے۔ میرے مولا نے فرمایا دوسری دفعہ، نا مرتن اخرى، دوسری دفعہ۔ مولا نے فرمایا لگتا ہے اس سے پہلے بھی تو میری بیعت کر چکا ہے۔ کہتا ہے جی یا علی۔ مولا نے فرمایا کب؟ کہنے لگا غدیر خم والے دن۔
اب جاگیے گا. کون سے دن؟ غدیر خم والے دن. جو جاگ رہے ہیں وہ بھی سنیں، کیونکہ جو سفر کر کے سنیں گے تو نتیجے میں لطف آئے گا. مولانا نے فرمایا وہاں تو 1.25 لاکھ انسان تھے، بھیڑیا تو کوئی نہیں تھا. لطف نہیں تھا. میں نے کہہ دیا آپ جاگے بھی نہیں میرے خیال میں. توجہ، بھیڑیا تو نہیں تھا وہاں کوئی. مولا میں وہاں غدیر خم میں، میدان خم میں نہیں تھا، لیکن اس دن میں نے آپ کی بیعت کی ہے. کیونکہ لوگوں کو غدیر یاد رہے. مولا نے فرمایا کیسے؟ جانتے تو ہے میرے مولا، لیکن وہ جو لوگ سن رہے ہیں، ایسے کوئی بندہ بات کر رہا ہو لیکن بھیڑیا بول رہا ہے تو لوگ ہجوم، بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے، وہ دیکھو بھیڑیا انسانی زبان بول رہا ہے، علی کی بیعت کرنے کے لیے بھیڑیا کہہ رہا ہے یا علی غدیر خم والے دن ہم جہاں جنگلوں میں ہوتے تھے وہاں پہ ایک آسمانی ندا آئی اور تمام درندوں سے کہا گیا کہ وادی میں جمع ہو جائے. سارے درندے وادی کی طرف بڑھ رہے تھے. ہم نے دیکھا سفید جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، سبز پرچم لگائے جا رہے ہیں، اور سرخ سونے کا ممبر لگا. ممبر پہ جبرائیل بیٹھا. فخطب خطبۃ بلیغۃ، اور جبرائیل نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، دلوں کو لرزا دینے والا، آنکھوں کو نم کر دینے والا. خطبہ دینے کے بعد جبرائیل نے کہا، کیا کہا؟ یا محشر الوحوش، اے جنگلوں میں رہنے والے درندوں، آج اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو حکم دیا ہے کہ وہ انسانوں سے علی کی بیعت لے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ درندوں سے علی کی بیعت لے. علی الوالی. آگے بڑھاؤں بات یا کافی ہے؟ اور مجھے حکم دیا کہ درندوں سے بیعت لے. یا علی ہم نے وہاں اس دن جبریل کے ہاتھوں پر آپ کی نیابت میں بیعت کی، تو مجھے خیال آیا وہاں تو جبریل کے ہاتھوں پہ کی تھی، کیوں نہ مدینے جاؤں، وجہ اللہ کی زیارت بھی کروں اور ید اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کروں. اب مجھے خبر نہیں ہے کس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں اور کون لطف لے رہا ہے. حوالہ میرے پاس محفوظ ہے اور کتاب تو دور میرے موبائل میں بھی موجود ہے. توجہ آپ میرے ساتھ رکھیے گا. اچھا، اب لوگوں کی حیرت دیکھتے ہوئے مولا نے پوچھا، تو لوگ حیران ہو رہے تھے، بھیڑیا بیعت کرنے آیا ہے، وہاں تو جو کر کے آئے تھے وہ پھر گئے، ادھر بھیڑیا دوبارہ کرنے کے لیے آیا ہے. توجہ نہیں فرمایا، میں نے جملہ کہہ دیا. تو مولا نے لوگوں کی حیرت کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، کہیں تم کوئی جن تو نہیں ہو جو شکل بدل کے، صورت بدل کے آ گئے ہو؟ کہتا ما انا من الجن ولا انس انا زیب شریف. کہتا یا علی نہ ہی میں کوئی جن ہوں نہ ہی کوئی انسان ہوں، میں تو ایک شریف بھیڑیا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ میں ایک شریف بھیڑیا ہوں، اور یہ اردو والا شریف نہیں، ہاں جو پورے محلے کی بجلی چوری کرے اور پھر نماز کے ٹائم ٹوپی سر پہ رکھ کے سلام علیکم سلام علیکم سلام کرتے ہوئے مسجد پہنچے اور سارے محلے والے کہے بہت شریف آدمی ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ. ہاں یہ وہ شریف، اردو میں تو بھائی جو جس کو 10 جوتے پڑے کچھ نہ کہے وہ بھی شریف. یہ عربی کا شریف ہے، یہ شرف سے ہے. بھیڑیا کہہ رہا ہے یا علی میں صاحب شرف ہوں، صاحب عزت بھیڑیا ہوں. مولا نے مسکرا کے فرمایا کیفا تکون شریفا وانت ذیب، آخر ہے تو ایک درندہ، ایک بھیڑیا ہو کے شرف کے دعوے، عزت کے دعوے کیوں؟ اب بھیڑیا اپنے شرف بتانے لگا ہے. کہے تو ٹائم تو ویسے ہو گیا ہے. اچھا نہیں، کل بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں، انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. چلو عاشق بھائی کل ٹائم سے آنا بتاؤں گا انشاءاللہ. والی روایت جو میں نے آج ماہ رمضان کو بھی کہی، کیا کہا کہ میں شریف بھیڑیا ہوں. مولا نے کہا بھیڑیا ہو کہ شرف کے دعوے کر رہا ہے، آخر تو درندہ ہے.
اپنے شرف بتانے لگا، کہہ رہے یا علی میرے دو شرف ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا کون کون سے؟ فرمایا میرا پہلا شرف یہ انا من شیعتک، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ میرا پہلا شرف یہ ہے کہ میں آپ کے شیعوں میں۔ یہاں سے میں نے کہا اگر بھیڑیے کے دل میں بھی علی کی ولایت کا اقرار ہو تو وہ صاحب شرف ہو جاتا ہے، صاحب عزت ہو جاتا ہے۔ دوسرا شرف کیا ہے؟ کہتا یا علی میرا دوسرا شرف یہ ہے کہ جس بھیڑیے پر یعقوب کے بیٹوں نے الزام لگایا تھا کہ اس نے ہمارے بھائی یوسف کو کھایا ہے، میں اس بھیڑیے کی نسل میں سے ہوں۔ بڑے لطف کی بات آ رہی ہے، اگر جاگ رہے ہیں آپ تو سنیے گا۔ ہاں بات یہ ہے کہ بھائی یہ حدیث بھی ہے، مولا رضا کی حدیث ہے، بہشت میں داخل ہونے والے جانوروں کی جہاں مولا نے بات کی، فرمایا سال نبی کی اونٹنی، اصحاب کہف کا سگ، بلم باور کا گدھا اور ایک بھیڑیا۔ اچھا یہ جو بھیڑیا ہے یہ تو وہ بھیڑیا جو مدینے میں آیا، اس نے شرف کیا بتائے؟ ایک میں آپ کا، دوسرا کیا بتایا؟ اس بھیڑیے کی نسل سے ہوں جس پہ یہ الزام لگا، تہمت لگی کہ اس نے یوسف کو کھایا ہے۔ تو اس بھیڑیے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ جب پوچھو مولوی صاحبان سے کیوں جنت میں جائے گا، کہتے ہیں حضرت یوسف کو نہیں کھایا تھا اس لیے۔ یہ سمجھنے کی بات ذرا جاگے گا، حضرت یوسف کو نہیں کھایا تھا اس لیے کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ تو بھائی حضرت یوسف کو تو اس وقت کسی درندے نے نہیں کھایا، نہیں سمجھے بات؟ بھائی اگر بھیڑیے نے نہیں کھایا تو شیر نے بھی نہیں کھایا، ٹائیگر نے بھی نہیں کھایا، کسی نے بھی نہیں کھایا، تو وہ سارے کیوں نہیں جنت جا رہے؟ بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بھائی اگر یہی وجہ ہے اس کے جنت جانے کی کہ اس نے یوسف کو نہیں کھایا، تو اس وقت کے جتنے درندے تھے کسی نے بھی یوسف کو نہیں کھایا، پھر یہی بھیڑیا جنت کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ رسول نے بیان فرمائی، دل چاہ رہا ہے تو بیان کروں گا۔ 12 نمبر سورہ قرآن کا سورہ یوسف، اس میں شروع میں ہی واقعہ آ جائے گا، آپ کو مل جائے گا۔ جلدی سے آپ کو سنانے لگا ہوں، سارا واقعہ نہیں، بات جو میری اس بات سے مربوط ہے وہی سنانے لگا ہوں۔ ہوا کیا، اب رسول بیان کر رہے، یوسف کے بھائیوں نے دیکھا کہ باپ کی محبت یوسف سے زیادہ ہے، بھائیوں نے مل کے جو ہے کہا کہ بھائی ہم لے جائیں گے دور تاکہ ساری توجہ باپ کی ہماری طرف ہو، اور پھر اپنے مقصد کو پہنچے۔ تو منصوبہ بنا لیا، ضد کر کے لے گئے، کھیل کے بہانے سے لے گئے، واقعہ سارا نہیں سنا رہا۔ پھر ہوا کیا، وہاں پہ ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا، رسول بیان کر رہے، یوسف کو پھینک دیا، قمیص لے لی یوسف کی، اور قمیص پر اب قرآن ہے، سورہ یوسف ہے، 18 نمبر آیت ہے۔ پہلے یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہے یہ پچھلی آیتوں میں آ گئی۔ پھر اللہ کہتا ہے الا قمیصہ بدم قذب، جھوٹا خون لگایا یوسف کی قمیص پر، یعنی بکرا یا دمبا ذبح کیا، اس کا خون لگا دیا قمیص یوسف پر، دمن قذب، جھوٹا خون لگایا۔ قرآن کہہ رہا ہے قذب یعنی جھوٹا خون، جھوٹا خون لگایا۔ آپ سمجھے نہیں بات؟ جھوٹا خون لگا کے آ گئے روتے ہوئے، بابا وہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو، یہ اس کی قمیص ہے اور یہ یوسف کا خون بھی لگا ہوا ہے، خون بھی جھوٹا ہے، آیت قرآن میں موجود ہے، اور یعقوب نبی ہو کے اسے چوم بھی رہے ہیں۔ نہیں دیا آپ نے میرا ساتھ، آنکھوں سے بھی لگا رہے ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، جانتے ہوئے چوم بھی رہے آنکھوں سے بھی۔ اور فریقین کی کتابیں تفسیریں گواہی دے رہی ہیں، اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ حضرت یعقوب نے کہا، جب کہا نا بھیڑیا کھا گیا یوسف کو، یہ قمیص ہے، یہ خون بھی یوسف کا ہے، تو حضرت یعقوب نے کہا کتنا ظالم تھا وہ بھیڑیا کہ قمیص کے اندر سے میرے بیٹے یوسف کو کھا گیا، قمیص کے اوپر خراش بھی نہیں آئی۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، قمیص کے اندر سے یوسف کو کھا گیا، اور قمیص پہ اتنا مہربان کہ اس کا دھاگا بھی نہیں بگڑا۔
اور جھوٹ تو ایسا ہی ہوتا ہے، فوراً پکڑا جاتا ہے۔ اب یہ جملہ خود دلیل ہے کہ یعقوب جانتے ہیں یوسف زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود، اور قرآن کہہ رہا ہے بدم قذف، جھوٹا خون لگا کے لائے، لیکن یعقوب چوم بھی رہے ہیں، آنکھوں سے بھی لگا رہے ہیں، اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہا۔ تو پھر ماننا پڑے گا ہمارا پورا مذہب قرآن پر کھڑا ہے۔ اگر کوئی علم کے پھریرے پر، ذوالجناح کی چادر پر خون کی مشابہت شبیہ بنا کر لائے، عزادار چومے، تو بدعت نہ کہنا، یہ سنت انبیاء ہے۔ وکالت کر رہا ہوں آپ کی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کیونکہ بدم قذف قرآن کی آیت، روایت تو نہیں ہے۔ جھوٹا خون لگایا، یعقوب نے اس قمیص کو چوما، آنکھوں سے لگایا، بہت روئے، اور جب فرمایا نا کہ کتنا مہربان تھا وہ قمیص پہ، قمیص کا دھاگا بھی نہیں بگڑا، اب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یار وہ قمیص کو پھاڑ نہیں دے۔ جھوٹ تو ایسا ہی ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ دیکھا نا کہ سمجھ گئے کہ اب بابا سمجھ گئے کہ جو جملہ یعقوب نے کہا کہ اندر سے یوسف کو کھا گیا بھیڑیا، اوپر سے خراش بھی نہیں، دھاگا بھی نہیں بگڑا، فوراً سے انہوں نے کہا بابا آپ کو تو ہماری بات پہ یقین ہی نہیں ہے، ہم پہ اعتبار ہی نہیں ہے بات بدلنے کے لیے۔ انہوں نے کہا چلو بھائی چلو، بیلچا اٹھاؤ، ڈنڈے اٹھاؤ، جال اٹھاؤ، پکڑ کے لاتے اس بھیڑیے کو، ایسے نہیں مانیں گے یہ ہماری بات۔ ہاں اسی بھیڑیے کی بات ہو رہی ہے۔ اب سارے چل پڑے جلدی میں، اب اس بات کو تو کور کرنا تھا، توجہ ہے کہ نہیں؟ جال اٹھایا، بیلچا، ڈنڈے، کلہاڑیاں لے کے پہنچ گئے۔ اتفاقاً ایک بیچارہ بھیڑیا گزر رہا تھا وہاں سے، جال بچھایا، بھیڑیا پھنس گیا۔ ایک اور بکرا ذبح کیا، اس کا خون اس کے منہ پہ لگایا، پکڑ کے جال میں پکڑ جکڑ کے لے آئے۔ بابا جان یہ دیکھو، یہ ہے وہ بھیڑیا، ابھی تک یوسف کا خون منہ پہ لگا ہوا ہے، نہیں اعتبار کر رہے تھے نا اب ہماری بات پہ۔ جو ہے وہ بھیڑیا دیکھ رہے، میں گزر رہا تھا یہاں سے، پتہ نہیں میں کیسے ہاں، اور یہ وہی بھیڑیا ہے جو جنت میں جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ وہ کہتے ہیں یوسف کو نہیں کھایا، جبکہ کسی درندے نے نہیں کھایا۔ اب نبی وجہ بتا رہے کہ کیوں جنت میں جائے گا، ذرا معیار سماعت بلند کیجئے گا۔ یعقوب نبی نے کہا چھوڑ دو اسے، جال سے آزاد کرو اسے۔ اب بابا بڑا ظالم بھیڑیا ہے، ہمارے بھائی یوسف کو کھا گیا، ابھی تک یوسف کا خون اس کے منہ پہ لگا ہوا ہے، آپ کہہ رہے جال سے آزاد کر دو۔ کہا میں جو کہہ رہا ہوں کہیں نہیں جائے گا، کھولو جال اس کا۔ جو ہی جال سے آزاد کیا گیا، فوراً اس نے سلام کیا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر میرا سلام ہو۔ جناب یعقوب نے پوچھا لما اقلتا ابنی، لماذا اقلتا ابنی، کیوں کھایا تو نے میرے بیٹے یوسف کو؟ اب وہ بھیڑیا کہنے لگا یا نبی اللہ، اللہ کی قسم میں نے آج تک یوسف تو دور کسی انسان کی بوٹی نہیں کھائی۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ نے انبیاء اور اولاد انبیاء کا گوشت خون ہم درندوں پر حرام کیا ہے۔ سرکار میں تو ایک مسافر بھیڑیا تھا، آپ کی وادی سے گزر رہا تھا، آپ کے بیٹوں نے پکڑ لیا اور الزام لگا دیا۔ اب پتہ لگے کہ جنت میں کیوں جا رہا ہے۔ کیا فرمایا کہ میں ایک، کیا کہنے لگا بھیڑیا، میں، یعقوب نبی نے فرمایا کیوں کھایا تو نے میرے بیٹے کو؟ اس نے کہا میں نے تو انسان کی بوٹی نہیں کھائی، اور ہم پر انبیاء کا اور اولاد انبیاء کا خون حرام ہے، میں تو مسافر بھیڑیا تھا۔ جناب یعقوب نے فرمایا مسافر بھیڑیا تھا، کہاں سے آ رہا تھا، کہاں جا رہا تھا؟ کہا سرکار میں مصر سے چلا تھا، خراسان جا رہا تھا۔ پتہ نہیں آپ کہاں سے چلے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ فرید بھائی توجہ ہے، کہاں سے چلا؟ مصر سے۔ جاتا کہاں ہوں؟ خراسان۔ مصر سے جا رہا ہے خراسان، کیوں؟ کہ سرکار وہ وہاں خراسان میں میرا ایک دینی بھائی بھیڑیا رہتا ہے، اس کی ملاقات کو جا رہا تھا، اس کی زیارت کو جا رہا تھا۔ اب آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا
یہ تم تو درندے ہو، بھیڑیے ہو، تم نے زیارت کا قصد کیوں کیا؟ اور تم کیوں مصر سے خراسان جا رہے ہو اپنے دینی بھائی بھیڑیے کی زیارت کے لیے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں کوئی چھوٹی موٹی عمر کا بھیڑیا نہیں، بڑے پرانے زمانے کا بھیڑیا ہوں۔ کنت مع ابیک فی السفینۃ، میں آپ کے بابا نوح کے ساتھ ان کی کشتی میں بھی موجود تھا۔ جو فرما رہے ہیں، ہاں، کنت مع ابیک نوح فی السفینۃ، میں سفینہ نوح میں بھی موجود تھا، اور میں نے، اللہ نے جبریل نے حضرت نوح کو، اور حضرت نوح نے جب بیان کیا تو میں نے نوح کی زبانی سنا کہ حضرت نوح نے بیان کیا جو اپنے دینی بھائی کی زیارت کے لیے چلے گا بنا کسی دکھاوے کے، بنا کسی ڈھونگ کے، خوشنودی پروردگار کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے دینی بھائی کی زیارت کے لیے چلے گا تو اللہ ہر قدم پر اسے 10 نیکیاں عطا کرے گا، ہر قدم پر اس کے 10 گناہ مٹا دے گا، اور ہر قدم پر اس کے 10 درجے بڑھا دے گا۔ بس میں نتیجے کے بالکل قریب آ گیا اور میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنے لگا ہوں، نتیجہ سنبھالیے گا، دول ہمیں کہیں کھوئیے گا نہیں۔ کیا کہنے لگا؟ ہر قدم پر اللہ نے جبرائیل نے نوح کو، اور نوح کی زبانی میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جو اپنے دینی بھائی کی زیارت کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے جائے، ڈھونگ کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے دینی بھائی کی زیارت کرے، ہر قدم پر 10 نیکیاں، 10 گناہ مٹیں گے، 10 درجے بڑھیں گے۔ آپ نے سن لیا، کچھ حیران ہو رہے ہیں۔ یعقوب نبی نے پوچھا اچھا تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں مصر سے چلا خراسان جا رہا ہوں، کتنے قدم بنیں گے، اسے 10 سے ضرب دوں، کتنی نیکیاں، کتنے گناہ مٹیں گے، کتنے مدارج بلند ہوں گے؟ کہا جی ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ تو یعقوب نبی نے پوچھا تم تو ایک درندے ہو، جانور ہو، نیکی تمہیں ثواب، نیکی پہ ثواب نہیں ملتا، گناہ پہ تمہیں سزا نہیں ملتی، یہ تم کس کے لیے نیکیاں جمع کر رہے ہو؟ بھائی تم تو آزاد ہو، درندے ہو، انسان تو نہیں ہو، تم تو بھیڑیے ہو، تمہیں گناہ پہ سزا نہیں مل رہی، نیکی پہ ثواب نہیں مل رہا، یہ اتنی نیکیاں، یہ اتنے ثواب، یہ اتنے مدارج، یہ اتنے گناہ کیوں مٹا رہے ہو؟ اب جو اس بھیڑیے نے جواب دیا ہے یہی جواب اس کا جنت میں جانے کی وجہ بنا ہے۔ بس دلوں کے دروازے کھلے گا۔ بھیڑیا کہتا ہے اجعل الثواب ذالک لشیۃ علی ابن ابی طالب، میرے سرکار یہ نیکیاں، یہ مدارج میں اپنے لیے تو جمع نہیں کر رہا بلکہ علی کے گناہگار شیعوں کے لیے سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ نے یہ خلوص دیکھا، فوراً کا جبریل جی رب جلیل اس کا نام جنتیوں کی فہرست میں شامل کر دے، اس کا نام جنتیوں کی فہرست میں شامل کر دیجئے۔ تو بھیڑیا علی کے شیعہ کا احترام کرے، اللہ اسے جنتی فہرست میں شامل کر دیتا ہے۔ تو جس دل میں خود علی رہتا ہو اس کا مقام نگاہ کبریائی میں کیا ہوگا؟ تو یہ بات آپ کو جوڑے رکھنے کے لیے میں نے واقعہ بیان کر دیا۔ نتیجہ کیا ملا؟ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ جیسے قرآن نزول تجلی ہے، علی بھی نزول تجلی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے مل کر باواز بلند۔ اسی کے ساتھ دعا ہے اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی انت الاعلی وبحق فاطمہ الزہرا انت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن انت المحسن وبحق الحسین انت قدیم الاحسان وبحق تسعۃ معصومین من ذریۃ الحسین وبحق اولاد الحسین وبحق اصحاب الحسین وبحق انصار الحسین وبحق عشاق الحسین وبحق دوار الحسین۔ اور الہ تمام مومنین جو اس مجلس میں حاضر ہیں ان کی نیک جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ میرے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید برکت عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو سیرت محمد والے محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے اللہ جو اپنی خواہشات حاجات لیے بیٹھا ہے تو بہتر سننے والا ہے، بہتر جاننے والا ہے۔ تمام کی نیک جائز شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمانا۔ تمام حاضرین مجلس اور بالخصوص در حسین کی انتظامیہ اور ہمارے آباء و اجداد جو عرفانی جہاں سے کوچ کر گئے ہیں، میرے اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ بروز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے اللہ جو میرے ذمے جہاں جہاں دعائیں لگاتا ہے، جتنی ہماری بہنیں، خواتین، بھائی، مومنین دعائیں لگاتے ہیں، میرے اللہ ہم بھول جاتے ہیں، بشر ہے، تو بہتر یاد رکھنے والا، جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ تمام کی نیک جائز شرعی حاجات کو پورا فرمانا۔ ایک خاتون نے دعا کے لکھا تھا بار الہ ان کی مشکل کو بھی آسان فرمانا۔ جو بیمار ہے ذکر کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو صحت مند ہے میرے اللہ انہیں ویسے ہی صحت مند رکھنا، اور ذکر محمد والے محمد میں اسی طرح مشغول رکھنا۔ ہر قسم کی وبا سے، بلا سے، برائی سے، بد نظری سے تمام حاضرین مجلس کو محفوظ فرما۔ ہماری ذاکری اور ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ ہماری لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، ہمارے حقیقی وارث حجت اللہ بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائے۔ اللہ